ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 91 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا تھا 3 کام کرنے کا اور 3 کام نہ کرنے کا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو اللہ کے وعدے کو، اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ انسان دنیا میں رہتا ہے، اس کے اوپر 2 قسم کے حقوق ہیں۔ حقوق العباد، بندوں کے حقوق، حقوق اللہ، اللہ کے حقوق۔ اللہ کے حقوق جتنے ہیں، جب اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اپنے اوپر تمام حق لازم کر لیے، جب اس نے یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، معبود مان کر اس نے یہ اعلان کر دیا اے اللہ اب تیری ہی فرما برداری چلے گی، تیرے سوا کسی اور کی فرما برداری نہیں ہوگی۔ تو جب اللہ کی فرما برداری کا عہد انسان نے کلمہ طیبہ میں کر لیا، اب اللہ نے اعلان فرما دیا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ دوسرا حق انسان کے ذمے حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، بندوں کے ساتھ کیے گئے وعدے ہیں۔ حقیقت میں یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا عہد ہے، کیونکہ بندوں کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں ان کو پورا کرنے کا حکم بھی اللہ کی ذات ہی دیتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں کو پورا کیا کرو، وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے چاہے وہ وعدہ انسان کے ساتھ ہو تب بھی اللہ کا وعدہ ہے، چاہے وہ وعدہ اللہ کی ذات اور حقوق اللہ کے اندر شامل ہو تب بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ وعدہ وہ چیز ہے کہ دنیا میں انسان اپنے ذمے کوئی چیز لے لے، اس کو وعدہ بولتے ہیں۔ ایک وعدہ وہ ہے جس کو ہم عام زمانے کے اندر عہد کا لفظ یا وعدے کا لفظ بول کر کہتے کہ میں وعدہ کر لیا جی، یہ تو وعدہ ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی ذمہ داری اٹھا لینا یہ بھی وعدہ ہے، کسی بات کو تسلیم کر لینا یہ بھی وعدہ ہے، کسی بات کے ماننے کی حامی بھر لینا یہ بھی وعدہ ہے۔ اور تمام چیزیں جو کہ ایک وعدہ کر لینے کے اندر ضروری ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں ان کے اندر بھی ضروری ہیں۔ جہاں ایک وعدے کے بارے میں سوال ہوگا وہاں انسان سے ان چیزوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا جو اس کی ذمہ داری تھی اور ذمہ داری پوری نہیں کی۔ انسان اگر کسی جگہ ملازمت پر ہے تو 8 گھنٹے کے ٹائم میں یہ وعدہ کر رہا ہے ان سے کہ میں آپ کا یہ کام مکمل کروں گا۔ اگر اس دوران یہ کام مکمل نہیں کرتا
तब भी वादा खिलाफी। और अगर मुकम्मल तो करता है लेकिन पैसे लेकर कर रहा है, रिश्वत लेकर कर रहा है, बगैर रिश्वत के नहीं कर रहा, तब भी वादा खिलाफी। डबल गुनाह, रिश्वत लेने का भी गुनाह, वादा खिलाफी का भी गुनाह। और इसने 8 घंटे 10 घंटे के अंदर अपने जिम्मे एक काम लिया, मैं ये करूंगा। अब उससे ऊपर अगर ये कोई काम करता है और अपने वादे से नाजायज़ फ़ायदा उठाकर कोई दूसरा काम करता है, ये भी वादा खिलाफी है। यहाँ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया, व औफू बिअहदिल्लाहि, अल्लाह के वादे को पूरा करो। इज़ा आहदतुम, जब तुम आपस में वादा अहद कर लो, अहद कर लो, वादा कर लो, फिर उसको पूरा करो। एक ये है कि इंसान मुतलकन वादा कर ले, इसके अंदर बच्चों के साथ किया गया वादा भी पूरा करना ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा, एक सहाबी ने अपने बच्चे को बुलाया, बेटा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चीज़ दूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आपके पास क्या चीज़ है बच्चों को देने के लिए या बहलाने के लिए बुला रहे हो? उन्होंने कहा, जी मेरे पास खजूर है, जब ये आएगा मैं खजूर दूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बात दुरुस्त, अगर तू बच्चे को बहलाने के लिए सिर्फ ये कहता तो ये झूठ भी होता, वादा खिलाफी भी होती। आज हमारे अक्सर घरों के अंदर ये मामलात हैं। हम बच्चे को छोटा समझकर कितने रोज़ाना के उसके साथ झूठे वादे कर देते हैं, सिर्फ वक़्त पास करने के लिए, वादा खिलाफी। उसने कहा मैंने यूं करना है, नहीं बेटा तुझे मैं यूं करके दूंगी, तुझे यूं बना कर देंगे, तुझे ये चीज़ लेकर देंगे। जो वादा कर लिया, बच्चा अगरचे ना समझ है, अल्लाह की ज़ात के सामने वो वादा हो गया। इसलिए अल्लाह ने फरमा दिया, व औफू बिअहदिल्लाह, अल्लाह के वादे को पूरा करो। और आगे क्या फरमाया, इज़ा आहदतुम, जब तुम आपस में वादा कर रहे हो। अल्लाह ये बताना चाहते हैं वादा तुम्हारा आपस में है, लेकिन ये अल्लाह का वादा कहलाएगा, पूरा करो इसको। वालिदा या वालिद घर से बाहर निकलने लगे, बेटे ने रोना शुरू किया, मैंने भी साथ जाना है। उसको कहा कि बेटा घर के अंदर ठहरो, मैं तुम्हें चीज़ ला कर दूंगी बाहर से, मैं बाजार जा रही हूँ तुम्हारे लिए चीज़ लेकर आऊँगी। कुछ भी नहीं लेके आई। वादा वफा ना हुआ, वादा खिलाफी हो गई और झूठ भी बन गया। डबल डबल गुनाह है और बच्चे की तरबियत के भी खिलाफ है। इसलिए हम छोटे हुए बच्चे को ये समझ कर के अभी ये ना समझे, इसको क्या पता। उलमा इकराम ने ये बात लिखी है कि बच्चे का दिमाग एक साफ सफ़ेद पत्थर की मानद है, जो कुछ आप बोलते हैं वो जाकर उसके ऊपर नक्श हो जाता है। बच्चा कल को वही करेगा जो तुमने बचपन के अंदर उसके साथ किया था। अगर वादा खिलाफ़ी की थी, बच्चा बड़े होकर वादा खिलाफियाँ ही करेगा। माँ बाप के ऊपर भी तो आखिर एक वक़्त आता है, वो बूढ़े हो जाते हैं, इनका बचपन वाला ज़माना आ जाता है, खुद कुछ नहीं कर सकते, फिर बच्चे वादा खिलाफियाँ करते हैं, फिर बच्चे इनके सामने झूठ बोलते हैं। वो काम जो औलाद के साथ बचपन में किए होते हैं अब भुगतने पड़ते हैं। जिसने बचपन के अंदर अपनी औलाद को उंगली थमाई, उसकी औलाद फर्मा बरदार होगी और बुढ़ापे के अंदर जाकर औलाद उंगली देगी कि अब्बू अब तुम्हारे ज़रूरत है उंगली पकड़ने की, ये लो मेरी उंगली पकड़ लो। और जिसके पास टाइम ही नहीं है, औलाद के लिए टाइम नहीं है, मोबाइल दे दो, थोड़ी देर कार्टून देखो, हमारा सर ना खाओ, जाओ दूसरे कमरे में चले जाओ, पंखा चलाओ, बैठो, जो मर्जी देखो। आज आपने औलाद को अपने से दूर कर दिया, कल जब आपका वक़्त आएगा औलाद आपको दूर कर देगी। ये टीवी लगा है, यहाँ बाबा बीबी बैठ के देखो, यहाँ हमारे पास टाइम नहीं है। आज आपके पास टाइम नहीं है, कल को उनके पास भी टाइम नहीं होगा। और वादे की इतनी ज़बरदस्ती है
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک آدمی نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا کہ فلاں جگہ پر میں آپ کے ساتھ ملوں گا، وقت متعین ہو گیا، جگہ متعین ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، وہ آیا ہی نہیں، گھنٹوں انتظار کیا، بندہ نہیں آیا۔ روایات میں یہ بات آتی ہے، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ 3 دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر انتظار کرتے رہے، صرف اپنی ضرورت کے لیے گھر آتے اور پھر وہاں جا کر اس بندے کا انتظار کرتے۔ 3 دن گزرنے کے بعد وہ بندہ وہاں آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف اتنا کہا کہ آپ نے وعدہ پورا نہ کر کے مجھے تکلیف دی ہے۔ یہ ہے وعدہ پورا کرنا۔ اور سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، خود نام ہے حضرت حذیفہ اور والد ہیں حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں باپ بیٹا مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، مسلمان ہو گئے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یہ مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے ہیں۔ راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ سن 2 ہجری کا زمانہ ہے، میدان بدر کا معرکہ برپا ہونے والا ہے۔ ابو جہل پورے لشکر کے ساتھ میدان بدر کی طرف جا رہا ہے۔ ملاقات ہو گئی، حذیفہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تو آپ کو نہیں جانے دیں گے، آپ جا کر ہمارے خلاف جنگ کرو گے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، وعدہ کرو کہ ہمارے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لو گے تب چھوڑیں گے تمہیں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا باپ بیٹا نے، ہم آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ وہاں سے رخصت ہوئے، مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 313 جانثاروں کے ساتھ میدان بدر کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے کے اندر ملاقات ہوئی، واقعہ عرض کر دیا، حضور ابو جہل سے ملاقات ہو گئی تھی، یہ کہہ کر جان چھوٹی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اب درخواست پیش کی کہ حضور معرکہ بدر پیش آنے والا ہے، اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ ہے، ہمیں اجازت دے دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ آپ نے اور آپ کے والد نے ابو جہل سے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے تمہارے خلاف، لہذا تمہیں وعدہ پورا کرنا ہوگا اور تم اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا حضور اس نے تو ہماری گردن پر تلوار رکھ کر وعدہ کروایا ہے زبردستی، ورنہ وہ ہم کو چھوڑتا بھی نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے بھی کیا تم نے زبان تو دے دی نا، تم نے وعدہ تو کر لیا، اس لیے اس وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تم میدان بدر میں شرکت نہیں کر سکتے، اس جنگ میں تم شریک نہیں ہو سکتے۔ ہمارے جیسے ہوتے لاکھوں تعویلیں کر لیتے، یہ تو ایک کافر کے ساتھ وعدہ ہے اور اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ ہے، کافر کے ساتھ وعدہ کون وفا کرے گا؟ یہاں پر دیکھیے ایک کافر کے ساتھ، ایک دشمن کے ساتھ اور میدان جنگ کا وعدہ، اور ابھی جنگ ہونے والی، پھر مسلمانوں کی تعداد بھی کتنی کم، ایک ایک بندے کی ضرورت۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سکھا دیا وعدہ پورا کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں ہم زبان دے کر کتنی پوری کرتے ہیں۔ وعدہ کرو نہیں، اگر کر لیا ہے پھر اس کو پورا کرو۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر آپ کو کوئی شرعی عذر پڑ گیا، کوئی حقیقی عذر پڑ گیا ہے اور آپ اس وعدہ کرنے میں کمزور پڑ گئے، وعدہ نہیں پورا کر سکتے، پھر آپ اطلاع دے دیں کہ بھئی معذرت میں یہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو اللہ کے وعدے کو، اذا عاہدتم، جب تم وعدہ کر لو، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، ایمان قسموں کو کہتے ہیں،
اور قسموں کو مت توڑو، ولا تنقضوا، اور نہ توڑو تم الایمان، قسموں کو۔ قسم اٹھا کر وعدہ کر لیا، یہ تو وعدے کو اور پکا کر دیا، بعد توکیدہا، اس کو پکا کر لینے کے بعد، توکید کہتے ہیں پکا کرنے، وعدہ کیا پھر اس کے اوپر قسم بھی اٹھا لی، حلف دے دیا۔ اب جب قسم اٹھائی جاتی ہے تو قسم بھی تو اللہ کی ذات کی اٹھائی جاتی ہے، اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ قسم دینے کے بعد وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ، تحقیق بنا لیا تم نے اللہ کو، علیکم، اپنے اوپر، کفیلا، ضامن۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں کفیلا سے مراد شہیدہ، گواہ بنا دیا اللہ کو۔ تم نے وعدہ کر کے، قسم اٹھا کر پکا کر کے وعدے کو، تم نے اس کے اوپر اللہ کو ضامن اور گواہ بنا دیا ہے، اس لیے وعدے کو پورا کرو۔ اللہ کی گواہی آ رہی ہے وعدے میں، اللہ کی قسم آ رہی ہے وعدے میں۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب بعض لوگ کہیں گے جی ہم نے تو قسم نہیں اٹھائی، ویسے ہی وعدہ کیا تھا۔ بھئی قسم کے بغیر وعدہ کرو، اس کو بھی پورا کرنے کا پہلے حکم دیا گیا، اور بعد میں کیا کہا گیا کہ اگر وعدہ کر لیا پھر قسم بھی اٹھا لی، پھر تو اور پورا کرو۔ وعدہ کرنا اور قسم اٹھا کر اس کو پکا کرنا اور پھر اس کو توڑ دینا، اس کی مثال یہ ذکر کی گئی۔ مکہ مکرمہ میں ایک مالدار خاتون تھی، وہ صبح سے لے کر شام تک بیٹھ کے سوت کاٹتی، سوت کے ساتھ دھاگا تیار کرتی، سوت کاٹ رہی ہے۔ اب کاٹتے کاٹتے شام ہو جاتی تو سوت کا ڈھیر لگا ہوا ہے، شام کو بیٹھ کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ تو ایسی پاگل اور دیوانی عورت کی مثال قرآن نے یہاں پر دی، وَلَا تَكُونُوا، نہ ہو جاؤ تم، کَالَّتِی، اس عورت کی طرح، نَقَضَتْ غَزْلَہَا، جو توڑ دے اپنا سوت، مِن بَعْدِ قُوَّةٍ، محنت کرنے کے بعد، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، جو محنت کرنے کے بعد اپنے سوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیتی ہے، تم ایسی عورت کی طرح مت ہو جاؤ۔ جب تم نے قسم اٹھا لی، وعدہ کر لیا، پھر قسم اٹھا کے اس کو پکا کر لیا، گویا کہ تم نے ایک سوت تیار کر لیا، ایک مالدار چیز تیار کر لی، بہترین چیز تیار کر لی جو نفع والی ہے۔ اب اس کو بیچ کے نفع کماؤ، اس کو پورا کر کے نفع کماؤ۔ اور اگر اس کو وعدے کو توڑ دیا اور اس کو پورا نہ کیا تو یہ ایسے ہی خسارے والی بات ہے جس طرح ایک عورت نے صبح سے شام تک سود کاٹا اور پھر ساری محنت سارے دن کے اس کے اوپر پانی پھیر دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو ضائع کر دیا۔ تتخذون، تم بناتے ہو، ایمانکم، اپنے قسموں کو، دخلن، دخلن کا معنی ہے فساد مچانے کے لیے، ای بینکم، آپس میں۔ قسم اٹھا لی وعدے کے اوپر اور قسم اٹھانے کے بعد پھر اس کو توڑنا، دخلن بینکم، یہ فساد کا ذریعہ ہوگا تمہارے آپس میں، ان تکون امۃ ہی اربع من امہ۔ یہ مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی نے ایک قوم کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جنگ میں، حضر میں، سفر میں، ہر جگہ تمہارا ساتھ دوں گا، اور کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ اس سے پاورفل قوم تو دوسری طرف ہے، تو اس کا معاہدہ ختم کیا اور جا کر دوسری طرف بیٹھ گیا اور ان کے ساتھ معاہدے کرنا شروع کر دیے۔ اس کو اللہ نے یہاں ذکر کیا، ان تکون امۃ، یہ کہ ہو جاؤ تم ایک فرقے کے، ہی اربع من امہ، جو کہ چڑھا ہوا ہے، برتری والا ہے، من امۃ، دوسرے سے، ایک فرقے کو چھوڑ کر جس کے ساتھ معاہدہ کیا دوسرے فرقے کی طرف چلے جاؤ۔ یہ والی جو چیز ہے اس کو اللہ نے فرمایا، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم بناتے اپنے قسموں کو دخل، بینکم، آپس میں۔ دخل کا معنی فساد مچانے کا ذریعہ بن گیا کہ آپ نے ایک قوم سے معاہدہ توڑا اور دوسری قوم کا ساتھ دینا شروع کر دیا، یہ تو فساد کا ذریعہ بنا دیا۔
और जब ऐसे मामलात आते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा यबलूकुमुल्लाहु भी, बेशक अल्लाह आजमाता है तुम्हें इनके ज़रिए से। ये तो अल्लाह की आजमाइश थी कि अल्लाह दिखाना चाहते थे कि इसके सामने पहले एक हल्की कौम थी, इसने उससे मुआहदा किया, अब एक अच्छी कौम आ गई, ये इसी के साथ मुआहदा बाकी रखता है या भागता है। इसकी मिसाल आज के ज़माने में देखो, मुआशरे के अंदर रिश्ते होते हैं, रिश्ता आया कर लिया, निस्बत तय हो गई, उसके बाद कोई और भी आला रिश्ता आ गया। निस्बत तय करना ये वादा करना है कि हमारा आपस में रिश्ता पक्का हो गया। अब एक और चलता हुआ रिश्ता आ गया जो उससे बहुत आला है, बहुत सहूलियात वाला है, ना आओ देखा ना ताओ देखा, तोड़ दिया उस माहदे को, निस्बत को तोड़ दिया और भागे दूसरे पार्टी की तरफ जो कि बड़ी वजनी पार्टी, बड़ी मालदार और बड़ी, उसकी तरफ भागे। ये है यहाँ पर अन तकून उम्मतुन हिया अरबा मिन उम्मा, कि एक कौम दूसरी कौम से बड़ी हुई थी, एक पार्टी दूसरी पार्टी से बड़ी हुई थी मालदार, उसकी तरफ भाग पड़े। अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा यबलूकुमुल्लाहु भी, बेशक अल्लाह तो आजमाता है तुम्हें इसके ज़रिए से, ये तो अल्लाह की आजमाइश होती है। अल्लाह देखना चाहते हैं ये अपने पाँव पर कदम कायद रहते हैं, कामयाब रहते हैं, साबित रहते हैं, पक्के रहते हैं या भाग जाते हैं। ये तो अल्लाह की आजमाइश होती है। ये एक मिसाल दी रिश्ते की, ऐसी कई मिसालें हमारे सामने हैं। कोई चीज़ बेच रहे थे, वादा कर लिया, टोकन पकड़ लिया, थोड़ी देर के बाद कोई और आ गया, उसने कहा जनाब मैं तो इतने हज़ार तुझे ज़्यादा देता हूँ, छोड़ इसको, वो वादा ही तोड़ दिया। ये सारी की सारी मिसालें आयत मुबारक के इस हिस्से पर फिट आती हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये हमारी आजमाइश थी, इन वाला युबय्यिनन्ना लकुम, और अलबत्ता ज़रूर भी ज़रूर ज़ाहिर करेगा तुम्हारे सामने यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, मा कुन्तुम फ़ीही तख्तलिफ़ून, वो चीज़ें जिसमें तुम इख्तलाफ करते हो। ये जो तुम एक छोड़ के भाग पड़े दूसरी तरफ, ये जो इख्तलाफ तुम्हारा हुआ, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत के दिन ज़ाहिर करेंगे तुम्हारे सामने। वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, अगर चाहता अल्लाह ताला तो बना देता तुम्हें एक ही जमात, सब एक जैसे हो जाते। वलाकिन युज़िल्लु मन यशाउ, लेकिन अल्लाह भुलाता है जिसको चाहता है। यहाँ पर अल्लाह भुलाता है, अल्लाह गुमराह करता है जिसको चाहता है। वो ये कि बंदा अपनी इस्तेदाद और तबीयत के मुआफिक जिस तरफ चल पड़ता है, अल्लाह उसके लिए वही रास्ते आसान कर देता है। नेकी की तरफ चला तो अल्लाह ने नेकी के रास्ते आसान कर दिए, गुनाहों की तरफ चला अल्लाह ने गुनाहों के रास्ते उसके लिए आसान कर दिए। वलाकिन युज़िल्लु मन यशा, और दूसरा अल्लाह ताला ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि दिल पर स्या नुक्ता लग जाता है गुनाह करने से, अब बंदा तौबा ही नहीं करता, और स्या नुक्ता लगा और लगा और लगा। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन पारा नंबर 30, कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, सारे दिल जंग आलूद हो गया अपनी कमाई की वजह से। अब सारा दिल जब जंग आलूद हो गया, अब उसके दिल के अंदर नसीहत की और खैर की बात दाखिल ही नहीं हो सकती। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया वलाकिन युज़िल्लु मन यशा, लेकिन अल्लाह गुमराह कर देता जिसको चाहता है, वह यहदी मन यशा, और हदायत देता जिसको चाहता है। वला तुसअलुन्ना अम्मा कुन्तुम तअमलून, और ज़रूर भी ज़रूर तुमसे पूछ होगी उस चीज़ की जो तुम काम करते थे दुनिया में, सवाल होगा इनके बारे में। वला तत्तखिज़ू अयमानकुम, अब एक तो पीछे अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया, तत्तखिज़ून अयमानकुम दखलन बैनकुम, वही अल्फाज दोबारा फिर दोहराए, वला तत्तखिज़ू अयमानकुम दखलन बैनकुम। वहाँ मकसद और यहाँ पर एक और मकसद भी हो सकता है, मुआहदा तोड़ने का, अहद तोड़ने का एक और मकसद भी हो सकता है। वो ये कि अहद तोड़ने से तुमने तो भाग के तोड़ लिया, अब तुम्हारे तोड़ने की वजह से एक नुकसान तो तुम्हें हो सकता है। वला तत्तखिज़ू, और ना तुम बनाओ, अयमानकुम, अपनी कसमों को, दाखलन, धोखे का जरिया, बैनकुम, आपस में। ये वादा करके कसमों के साथ पक्की करके फिर इसको तोड़ना, ये तो धोखा है। इससे नुकसान क्या होगा?
فتزل قدم، پھر پھسل جائے گا قدم، بعد ثبوتها، اس کے پکا ہو جانے کے بعد۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے، پہلے تیرے پاس اسلام تھا، پہلے تیرے پاس ایمان تھا، جب تو نے وعدہ توڑ دیا، اب خطرہ ہے کہ تیرا اسلام اور ایمان کا قدم ہی نہ پھسل جائے، کفر کے اندر نہ چلا جائے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ جب تو نے وعدہ توڑ دیا تو تجھے دیکھ کر کتنے لوگ اور وعدہ کو توڑ دیں گے، وہ ان کا قدم بھی پھسل جائے گا۔ جس طرح ماں باپ جو کرتے ہیں اولاد کل کو وہی کرتی ہے۔ گھر میں بیل ہوئی، فون کی بیل ہوئی، اب ابو جی فون اٹھا کر اس سے بات تو کرنا نہیں چاہتے جس کا فون آ رہا ہے، بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا فون اٹھا لو اور اس کو کہو کہ ابو جی بیمار ہیں یا ابو جی سوئے ہوئے ہیں۔ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، بیٹا جاؤ بتاؤ کہ ابو گھر پہ نہیں ہیں۔ اب یہ تربیت ہو رہی ہے اولاد کی، اس کو سکھایا جا رہا ہے کہ بیٹا اس طریقے سے جھوٹ بول کے ٹال مٹول کرنا یہ درست ہے۔ یہ ہے فتزل قدم بعد ثبوتها، پھر پھسل جائے گا پاؤں، بعد ثبوتها، اس کے پختہ ہونے کے بعد۔ وتذوق السوء، اور تم چکھو گے سوء سزا، بما صددتم عن سبیل اللہ، اس سبب سے کہ تم نے روک دیا اللہ کے راستے سے، تم رکاوٹ بنے اللہ کے راستے میں چلنے کی، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تم رکاوٹ بن گئے، اور تمہاری وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے، تمہاری وجہ سے لوگوں کے پاؤں پھسل گئے، تمہیں دیکھ کر لوگ سیدھے راستہ چھوڑ گئے۔ اس لیے فرمایا وَتَذُوقُ السُّوءَ، اور تم سزا چکھو گے بما صددتم عن سبیل اللہ، اس وجہ سے کہ جو تم نے روک دیا اللہ کے راستے سے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا دنیا کے اندر بھی، اور آخرت میں تمہیں عذاب پکڑے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم خریدو، نہ لو بعہد اللہ، اللہ کے وعدے کے مقابلے میں، ثمنًا قلیلا، ثمن قلیل، وعدہ توڑ کر دنیا کا فائدہ لینا چاہتے ہو۔ ایک بندے نے تجارت کے لیے وعدہ توڑ دیا، آیا ہوا ٹوکن چھوڑ دیا، کسی نے رشتے کی خاطر وعدہ توڑ دیا، آیا ہوئے رشتے کو ٹھوکر مار دی اور نئے رشتے کی طرف بھاگ پڑے۔ کس لیے؟ مال و دولت کو دیکھ کر، کس لیے؟ دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر، دنیا کے مال و دولت کو دیکھ کر۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا، نہ خریدو، بعہد اللہ، اللہ کے وعدے کے مقابلے میں، ثمنًا قلیلا، ثمن قلیل، دنیا جتنی بھی ہو جائے، چاہے لاکھوں ہو جائیں، چاہے کروڑوں ہو جائیں، چاہے اربوں ہو جائیں، ساری دنیا ایک آدمی کے ہتھیلی پہ رکھ دی جائے، یہ ثمن قلیل ہے، یہ بہت کم ہے۔ انما عند اللہ ہوا خیر لکم، بے شک وہ چیز جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ وعدے کو پورا کرو گے، اللہ کی طرف سے جزا ملے گی، اللہ کی طرف سے بدل دیا جائے گا، وہ بدل بہتر ہوگا تمہارے لیے اس ثمن قلیل سے جس کو تم نے چنا ہے اور جس کا انتخاب تم نے کیا ہے، اور اس کو انتخاب کر کے اللہ کے ساتھ کیا وہ وعدے کو توڑ دیا ہے۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو ثمن قلیل لیا وہ بھی ختم ہو جائے گا، جو رشتے نئے بڑھائے یہ بھی ختم ہو جائیں گے، جو کچھ دنیا کا ساز و سامان جس پر بھی نظر رکھی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی بات کو ترجیح دو، اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جو تمہارے پاس ہے یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے۔ اس لیے اپنے پاس رہی ہوئی چیز کو اس کے اوپر کبھی بھی گمان مت کرنا، اور کبھی بھی اس کے اوپر گھمنڈ مت کرنا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، البتہ ہم ضرور بھی ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اجرہم، ان کے حق کا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اچھے کاموں پر جو کرتے تھے، جو ان کے اچھے کام تھے ان کے اوپر ہم ان کو اجر دیں گے، ان کو بدلہ دیں گے۔
یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ سب کچھ سمجھاتا ہے انسان کو، بتاتا ہے دنیا میں چھوٹا موٹا نقصان برداشت کر لو، اللہ کے وعدے کو پورا کر لو، اس کی کمی جتنی ہوگی اللہ قیامت کے دن آخرت میں ساری پوری کر دیں گے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔